تو ہم بلال کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ ویسے قرنی حبیب ہے رسول اللہ کا, خلیل ہے رسول اللہ کا, تو ہم وہ ویسے قرنی کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. تو اب دوست کے معنی نہیں, تو اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان خداوند متعال نے اس دنیا میں, لیکن وہاں پہ اختیار نہیں تھا شیطان کے پاس, وہاں پہ اختیار نہیں تھا, یہاں خدا نے اختیار دیا اس دنیا میں کہ اب حق اور باطل کو ایکول لیول پر الگ نہیں کر رہا. آج ہم دنیا کی صورتحال دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا, ٹھیک ہے آپ سپورٹ کریں, سیاست میں آئے نہ آئے, لیکن آپ کا دل تو اٹھتا ہے نا. اگر آج کوئی کھڑے ہو کر بی بی زینب کے روزے پر اور توہین کر رہے اور ویڈیو بنا کے دے, نہ ہی توڑا لیکن توہین کر رہا ہو, تو آپ کا دل نہیں دکھا؟ دل تو دکھ رہا ہے نا. 40 سال سے کسی نے تو محافظت کی ہوئی تھی, کسی بھی نام سے ہو, سیف کیا ہوا تھا نا. ہم جا بھی رہے تھے, ہم اپنی عزاداریاں بھی کر رہے تھے, مجلسیں بھی کر رہے تھے, میلاد بھی ہو رہے تھے. آج نہیں ہے تو آدمی پھر یہ سوچتا ہے, کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہے, یہ خدا نے کیا کیا, یہ خدا نے کیا کر دیا. تو خدا کہتا ہے کہ ہم ایکول لیول پر, ہم نے تمہیں بھی دی ہے طاقت اور اپنے اولیاء اللہ کو بھی طاقت دی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنی طاقت کو کہاں استعمال کر رہے ہو اور اولیاء اللہ اپنی طاقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مکسنگ ہے, ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال نے چھوٹ دے دی ہو, اسی لیے مالک یوم الدین قرار دیا کہ وہ جو مالک یوم الدین ہوگا اس وقت پھر کسی کی نہیں ہے, پھر اسی کی چلے گی. لیکن اس دنیا میں آ کر اپنی حجتوں کو بھیج کر جو کام خداوند متعال نے کیا, انہوں نے کہا تمہارے پاس بھی اختیار ہے. کیونکہ اگر یہ اختیار نہ ہو, یہ اتھارٹی نہ ہو میرے پاس کہ میں اپنی مرضی سے چینل چینج کروں, تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کس بات پہ ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی کس بات پہ ہوگی. اگر مجھے یہ اختیار ہی نہ, پھر وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ ڈسکشن لاتے ہیں علی ولی اللہ اذان کا جز ہے نہیں ہے, واجب ہے نہیں ہے. نہیں سرکار, واجب نہیں ہے. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, واجب نہیں ہے. واجب کر دیتا تو پتہ کیسے چلتا محب کون ہے. واجب کر دیتا تو سب پڑھتے, تو کیسے پتا چلتا کہ محب کون ہے. اس لیے کا مستحب ہے کہ اگر تمہیں علی سے محبت ہے تو اپنی اذانوں میں اور اقامتوں میں تم علی ولی اللہ کا ذکر کرو گے اور گواہی دو گے. اگر محب نہیں ہو تو سبھی دے رہے ہیں اذان, تو کیا فرق ہو گیا. آج اگر اذانیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور علی ولی اللہ واجب ہوتا ساری اذان کے اندر, مثال کے طور پر ساری اذانوں میں واجب ہوتا تو سبھی دے رہے ہوتے, تو پھر آپ کو کیسے پتا چلتا کہ یہ سیدہ کا محب ہے یا نہیں ہے, یہ علی کا محب ہے یا نہیں ہے, یہ حسین سے محبت کرتا ہے یا نہیں ہے. آج سب کہہ رہے ہیں نا ہم تو علی سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم تو بہت محبت ہیں, دیکھو ہماری کتابوں میں علی کے فضائل بھرے ہوئے. سرکار وہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ تم محب بن کر یہ کہو کہ آرڈر بھی صرف علی کا چلے گا, پھر آرڈر کسی اور کا نہیں چلے گا. اس لیے تم کسی اور کو سامنے لاؤ گے, اس کا مطلب ہے محب نہیں ہو. ہوپ اس گھر میں چلا جائے جو دل ہو, تو پھر اس کے بعد وہاں پر کوئی اور نہیں آئے گا. اس لیے محب ہوپ, اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہم کہتے ہیں اچھا ہوپ ہو گیا, نہیں. ہوپ کے اوپر تو خداوند متعال پوری کائنات کو تخلیق کر رہا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک, اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی خلق نہیں ہوتا. نہ علی آتے نہ فاطمہ, فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی نہیں ہوتا. تو خدا کیوں کہہ رہا ہے, کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے, حب کی بنیاد پر. تو اللہ نے وہ حب من الناس عرض کر دیا, سب کو نہیں کچھ کو دیا ہے. اور جن کو دیا اگر وہ اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میجرز نہیں لیں گے تو شیطان چرا لے گا. یقین مانیے وہ بیٹھا ہوا ہے چرانے کے لیے کہ وہ ہمارے حب کو چرا لے اور نکال کے لے جائے. اس لیے بڑا ہی باریک راستہ ہے, بہت پیرامیٹرز بہت سینسٹیو ہیں کہ کہاں پر جانا ہے کہاں پر نہیں جانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے کیسے نہیں بیٹھنا ہے, کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے. جہاں اپنی سوچ آ گئی وہ ہو گیا شیطان. جہاں سوچ آ گئی وہ ہو گیا شیطان. شیطان سے دور رہنے کے لیے کہ نہیں میری سوچ کوئی نہیں ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ معصوم میرا امام مجھے کیا فرما رہا ہے, میرا امام مجھے کیا آرڈر دے رہا ہے. جب اس کے ساتھ رہیں گے تو امام کو اپنے ایمان کو اور حب کو محفوظ رکھیں گے, ورنہ حب چلا جائے گا. جو یہ سوچے گا مجلس اہم ہے نہیں ہے, مجلس اہم ہے یا نہیں ہے, میری جاب اہم ہے, عاشور کا دن اہم ہے, میرا بزنس اہم ہے, پیسے اہم ہے, what is important what is not important. اگر خود سے کرے گا تو گیا,
وہاں پہ میں نے حدیث پڑھی تھی، تمہارا صرف نورانیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا جو عاشور کے دن اپنی روزی روٹی چھوڑ کر ہمارے غم میں بیٹھے گا ہم اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے. یعنی آپ گارنٹی دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی دے رہے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. محمد نعرہ حیدری یا علی. معصوم گارنٹی دے رہے ہیں کہ آ جاؤ. اس لیے بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہمارے کلچر میں انکلکیٹ کر دی گئی. کس نے کیا؟ بنو امیہ نے. وہاں عشرے میں نے صرف ایک مثال دی تھی روزے کی. جی روزہ رکھو عاشور کے لیے. یہ کم سے کیسے ڈائیورٹ ہوا؟ انہوں نے کیا، حکومت تھی ان کے پاس، ڈائیورٹ کر دیا. لیکن بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا جی عاشور میں سفید کپڑے پہنو، عاشور کے دن عید ہے، خوشبو لگاؤ، قبرستانوں میں جاؤ، روزہ رکھو. یہ سارے کام انہوں نے کیے تاکہ ڈیویشن ہو جائے. اور جب حکومت ہوتی ہے تو پھر آپ پریشر کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس سے پیرالل پہلے سے ہی معصومین علیہ السلام ہماری تربیت کر رہے ہیں. 4 آدمیوں، مقداد ہوں، ابو ذر ہوں، سلمان فارسی ہوں، ہمیں اتنا ہی چاہیے. لیکن ہمارے مونیومنٹس کھڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ہمارے اوامر کے اوپر فنا کر دیتے ہیں. میسا میں تمار کیا کریں؟ یہ دیکھ رہے ہو درخت، یہ دیکھو یہ درخت بنے گا. 20 سال پہلے فرمایا تھا مولا نے، سن 40 ہجری اور شہادت ہے سن 60 ہجری. کربلا سے پہلے 2 مہینے ذی الحج، 20 ذی الحج. تو 20 سال نشو و نما کی اس درخت کی. کاٹ کے نہیں پھینک دیا کہ میں اس کو اکھاڑ کے نہ درخت ہوگا نہ سولی پہ چڑھوں گا. یہ بھی تو کر سکتا تھا کوئی. لیکن بتایا کہ دیکھو امر امام پر کتنا مطیع ہے. زندگی لینے کی بات ہو رہی ہے، دینے کی بات نہیں ہو رہی. ہم تو یہ کہتے ہیں خدایا ہمیں لمبی عمر دے دے، برکت دے دے. کہنا چاہیے، معصوم نے فرمایا کہنا چاہیے. لیکن ایک کو یہ بتا کر جا رہے ہیں کہ امیر صاحب دیکھو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، چینج کر دو اپنا راستہ، حب علی کا ذکر نہ کرو، زندگی ختم ہو جائے گی. کہا نہیں، ایسی زندگی نہیں چاہیے. میں تو سینچوں گا، اگر خون ڈال سکوں تو درخت میں خون ڈال کے اس کو گرو کروں گا کہ علی کے نام پر موت آ جائے مجھے. اس لیے درجات محبین کے اندر درجات ہیں. جو آدمی آگے بڑھتا چلا ہے، اس میں کوئی مولانا آپ کے سر پہ امامہ ہے، میرے سر پہ امامہ نہیں ہے، میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کرائٹیریا. مولا جانتے ہیں جس کو جو عطا کرنا ہو اس کے مطابق دیتے چلے جاتے ہیں. کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی. بہت گناہ ہے میرے پاس، آج ہماری تو دروازہ، اور کہاں گناہ معاف ہوں گے، اور کہاں گناہ معاف ہوں گے. کوئی اور ہے، وہ چرچ تو پیسے لے کے کرتا ہے. آج آپ بیٹھ جاؤ، اس طرف ہم بیٹھ رہے ہیں، اس طرف تم بیٹھنا، بھائی کتنا ہے؟ اچھا اتنے دے دو، چلو گناہ معاف ہو گئے. ہمارے یہاں ایسے گناہ معاف تھوڑی، ہمارے یہاں تو وہی دروازہ ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ سارے کام ہو جائیں گے. آؤ تو صحیح. ایک قدم، اگر خدا نے کہا تم 1 قدم آؤ، ہم 10 قدم آئیں گے تو 10 قدم کون بڑھتا ہے آگے؟ خدا تو شہرک سے نزدیک ہے، آگے کون بڑھتا ہے؟ تو آگے بڑھنے کے لیے مثال دی. وہ شخص آیا حج کرنے کے بعد اور اس نے آ کے حج کر لیا اور آ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کھڑے ہو کے کہا کہ خدایا تیری قسم میں نہیں جانتا کہ کس طرف جاؤں، تو میری ہدایت کر. اب یہ دعا مانگی تھی، پیچھے سے کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا. کہا فلانی آ جاؤ. اگر کہا ابھی تو دعا مانگی. امام کھڑے ہوئے. اگر امام یہ فرما رہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے کان تمہاری آواز سنیں، ہم وہ آواز سنتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک ہم وہ آواز سنتے ہیں. اور وہ آواز قائم آل محمد بلند تر صلوات. اس لیے وہ جانتے ہیں کون کتنی رغبت سے آ رہا ہے، اس کو اتنے ہی درجات دیے جاتے ہیں. مثلا کوئی آپ مثال کے طور پر کسی کے خلاف نہیں، یا کسی کوئی آفینڈیڈ فیل کرے تو آئی ایم سوری فار دیٹ. مثلا نماز پڑھنی ہے تو ایک آدمی آئے گا نماز پڑھی جائے، آخری وقت میں نماز پڑھی چلا گیا. نماز ہو گئی، لیکن اس کو کتنی رغبت ہے نماز سے، کتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے، یہ ایویلیویٹ ہو جائے گا.
اس کے مطابق درجہ مل جائے گا. مجلس آ گیا یار، اچھا ابھی کیا شروع ہوا ہے سہیل صاحب؟ اچھا ابھی حدیث قصہ ہے کیا ہے؟ پوری مجلس ہے حدیث قصہ، پورا ذکر ہے، ذکر کثیر ہے حدیث قصہ. اچھا ابھی تو حدیث قصہ شروع ہوئی ہے، تو اب کیا رغبت ہوگی، کیا میل ہوگا میرا، میں جاؤں اس طرف. ابھی کیا، ابھی مرثیہ ہے، اچھا ابھی 2-3 مرثیہ پڑھیں گے، اچھا مرثیہ ہو گیا. اب کیا ہو گیا، مولانا نے شروع کیا، اچھا اب شروع ہو گیا. ابھی ماتم کا ایک نواں ہوا ہے، اچھا ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ میری رغبت کا اظہار ہو رہا ہے نا. میں فری ہوں، کوئی مشغول ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، میں فری ہوں یار، یہ اوور بھی دیکھ کے پھر چلتے ہیں، یہ اوور بھی دیکھ لیں کیا رزلٹ ہوگا، اس کے بعد چلیں گے. تو اس کا مطلب اب رغبت کے مطابق درجہ ملے گا، یہ انہوں نے سٹینڈرڈ بتا دیا. تو چاہے نماز ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے کام ہو جو مولا کے لیے کرنا ہے، وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنی رغبت کے ساتھ، اپنی سیلف موٹیویشن کے ساتھ جا رہا ہوں. کوئی ہے نہیں ہے ڈزنٹ میٹر. مجھے کسی کے آنے یا نہ آنے سے درجہ نہیں ملے گا، مجھے صرف اور صرف درجہ ملے گا میں نے اپنا اظہار ان کے ساتھ کیسے کیا، اس کی بنیاد پر مجھے درجہ ملے گا، اور کسی بنیاد پر درجہ نہیں ملے گا. اور درجات سے انسان بڑھتا چلا جائے گا. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. اب خداوند متعال بندگان کے لیے بھیج دیتا ہے حجتوں کو، اور حجتوں کے بعد سارے امکانات، ساری ریسورسز خداوند متعال پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں. جو آدمی یہ سمجھے پیسہ آئے گا یہ کام کروں گا، تو اس کا مطلب ہے لیکنگ ہے کہیں پہ. وہ کہے گا یہ کام کرنا ہے مولا کے لیے، پیسہ مولا بھیجیں گے. فرق ہو جائے گا نا، دونوں چیزوں میں فرق ہو جائے گا. مجلس کرنی ہے مولا، پیسہ نہیں ہے، پیسہ آئے گا تو مجلس کروں گا. نہیں، مجلس کا اناؤنسمنٹ کر دیا، پیسہ مولا بھیجیں گے. صحیح نا. ریسورسز، یہ بیسک ریسورسز ایسے ہیں جو ہم سمجھ رہے ریسورسز ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ریسورسز اس وقت یوز لیس ہو جاتی ہیں جب خدا نہ خواستہ کسی انسان کو کوئی بیماری ہو جائے جس کا علاج نہ ہو. پیسہ لے لو یار، سارا پیسہ لے لو، یہ علاج کر لو. نہیں میرے علاج ہی نہیں ہے یار. ہم تو پیسے کو ریسورس سمجھ رہے تھے، پتہ لگا صحت ریسورس تھی. اس لیے خداوند متعال نے جتنی بھی بیسک ریسورسز ہیں اس کو ہمارے لیے قرار دے دیا. فرماتا ہے الم نجعلہ لہ عینین، کیا ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں نہیں کر دی؟ الم نجعل لہ لسانا و شفتین، کیا ہم نے تمہارے لیے زبان اور 2 ہونٹ قرار نہیں دے دیے؟ آدمی کا زبان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے ہدایت کر دی. لیکن یہ سب کہنے کے بعد، یعنی یہ ریسورسز ہیں، یہ خدا نے ریسورسز پرووائڈ کر دی کہ دیکھو تمہاری آنکھیں بھی ہیں، تمہاری زبان بھی ہے، تمہارے ہونٹ بھی ہیں، تمہارے لیے ہدایت بھی کر رہے ہیں. پھر فرماتا ہے فَلَا اقْتَمِحَ الْعَقَبَةِ، یہ جو عقبہ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. یہ عقبہ کیا ہے؟ یہ بوٹل نیک ہے. اس کی ایک مثال دے دوں اور پھر مولا نے کیسے ڈیفائن کیا اس کو عرض کر دیں، اور آپ کی زحمت ہے تمام. کہ مولا فرما رہے کہ دیکھو یہ جو بوٹل نیک ہے، جو تم نے اپنا سامان لادا ہوا ہے نا، ایکسٹرا بیگیج، تم یہاں سے نکل نہیں سکتے. کیا کرو؟ دیکھو اس کو ڈیوائیڈ کر دو 100 آدمیوں میں، تو ایک آدمی کے پاس کچھ آ جائے گا، اور پھر یہ اقتحامہ سے اور عقبہ سے نکل آئے گا. اور وہاں پر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 100 کا 100 تو میں واپس کر دوں گا، اس سے زیادہ واپس کر دوں گا. یعنی پھنس گئے تم، پھنسے وہ نہیں نکل سکتے، تو نکلنے کے لیے تم ایسا کرو کہ اس کو سامنے لکھوا جاؤ. بے فرمائی خواہش بھی کروں، بے فرمائی دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو وہاں پر کراس ہو جاؤ گے نا، تو یہ کون بتا رہا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں آگے ہے کیا بوٹل نیک کے. ایک آدمی بتا رہا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے، سب کو ڈیوائیڈ کر کے دے دو، میں وہاں پر تمہیں یہ بھی دے دوں گا اور اس کے اوپر ایکسٹرا بھی دے دوں گا. اب یہ ایکسٹرا کے لیے مولا کے پاس آئے، چھٹے امام کے پاس، اور ابان ابن تغلب امام کا بڑے معتبر صحابی، وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ عقبہ کیا ہے؟ یہ عقبہ کیا ہے؟ ایک ظاہر تو یہی آ گیا جو میں نے بیان کر دیا، باقی کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو عقبہ کیا ہے؟
کس طرح سے؟ پھر فرماتے ہیں کہ یہ عقبہ ہماری ولایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ باٹل نیک جہاں پہ پھنس رہے ہو ہماری ولایت ہے. اس ولایت کے ذریعے سے ہم تمہیں اس باٹل نیک سے نجات دلوائیں گے اور تم نکل جاؤ گے. پھر مولا فرماتے ہیں ایکسٹرا. فرماتے ہیں اچھا تم نے تو پوچھ لیا، چلو تمہاری عقل اتنی ہو گئی، اب اس پہ ایک جملہ میں اضافہ کر رہا ہوں. کیا جملہ اضافہ کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا فک و رقبہ، یہ گردن چھٹے گی کیسے عقبہ سے؟ یہ عقبہ سے گردن چھٹے گی کیسے؟ جو باٹل نیک پھنس گئی ہماری گردن، یہ چھٹے گی کیسے؟ ولایت سے. تو ولایت سے کیسے چھٹے گی؟ پھر مولا کہتے ہیں اس کے اوپر میں اضافہ کر رہا ہوں. یہ اضافہ وہی کرتا ہے جس کو دونوں طرف کا پتا ہو. ہم نہیں اضافہ کر سکتے. اس لیے جب کہتے ہیں کہ آزاداری کو پیور رکھیے تو اس کا سبب یہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کس عمل کا کیا امپیکٹ ہوگا. اس لیے جو معصوم فرما کر چلے گئے اسی کے اوپر آزاداری رکھیے. اپنی محبتوں کے اوپر آزاداری کو خراب مت کیجیے، خراب ہو جائے گی. آپ دیکھیں مجھے بہت محبت ہے، میں یہ کام کر دوں گا. سرکار آپ کی محبت اپنی جگہ پر، ہم جس محبت کو رکھتے ہیں وہ امام کی آنکھوں کے اشاروں پر چلتی ہے. ہم ایسی محبت نہیں رکھتے جو ہماری خواہشات پر چلے. میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں ایسے کر لوں، میں ویسے کر لوں، ایسے زیادہ ہو جائے گا. نہیں، جیسے بتایا ویسے کرو، تب اس کا امپیکٹ اس دنیا کا پتہ چلے گا. تو امام کہہ رہے تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا فک و رقبہ، اس کو کیسے نکالیں؟ تو مولا جملہ عنایت فرماتے ہیں الناس کلہم عبید الدنیا. سارے انسان کلہم دنیا کے غلام ہیں، دنیا میں مشغول ہوئے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں سب کچھ. ثم قال غیرک و اصحابک، تم اور تمہارے ساتھیوں کے علاوہ، یعنی ہمارے شیعہ اور ہمارے شیعوں کے علاوہ. فَإِنَّ اللَّهَ فَقَّ رِقَابَكَ مِنَ النَّارِ بِوِلَایَتِنَا اہل البیت. خدا نے تمہاری گردنوں کو اس باٹل نیک سے نکال دیا ہماری ولایت کے سبب. صلوات علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام صلوات. یہ ہے وجود امام. اس لیے ہم نہیں جانتے. جو کہا گیا شیعہ ہماری پیروی کرنے والا، ہمارے پیچھے چلنے والا، تو ہم اس کو ہٹائیں نہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، وہ امام کی زندگی ہوگی. یہاں پر میں اپنے سے کر لوں، وہاں پر نہیں، کیونکہ حجت الہی ہے. اس لیے اس کو سارے راستے بتا کر بھیجا گیا ہے. اس لیے وہ ہمارا شفیع ہے، ہماری شفاعت اس دنیا میں بھی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر سارا دیکھا جائے گا، نہیں، اس دنیا سے کرے گا. راستہ یہاں سے دکھائے گا، صراط یہاں سے، سبیل یہاں سے اس راستے میں جائیں گے تو وہاں سے جو کمی کاستی ہے، کمی بیشی ہے، اس کو وہ پورا کرے گا. اگر میں یہاں پہ اس راستے پہ ہی نہیں ہوں تو میری ڈیسٹینیشن وہاں پہ کیا ہوگی؟ بھائی چلو میں بغیر لگیج کے پہنچ گیا، مثلا کاکپٹ میں بیٹھ کے چلا گیا، کھڑے ہو کر چلا گیا جہاز میں کہ بھائی وہاں تک لے جاؤ، کم از کم میں اس اسٹریم لائن پہ تو ہوں. اس سہولت کے ساتھ نہیں جا رہا، ان فیسلٹیز کے ساتھ نہیں جا رہا، لیکن پہنچ تو رہا ہوں. تو اب وہاں پہ وہ مجھے لگیج بھی دے دیں گے، میری ریکوائرمنٹس بھی مجھے فل دے دیں گے، ہوٹل بھی میرے لیے بک کرا دیں گے. آؤں تو صحیح، لیکن اگر میں اس دنیا میں ہی اسی راستے پر نہیں ہوں، اس لیے ہمارے لیے مجلسوں کا راستہ کھول کر بتایا کہ دیکھو یہ ہے راستہ. اس راستے میں اگر تم اپنا وقت لگا رہے ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا وقت تمہاری عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اگر آؤ گے، بس زیارت والا ایک جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں جب آؤ گے تم زیارت کے لیے اس مجلس کے طفیل جہاں پہ تمہارے حب میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جاؤ گے تو کیا فرماتے ہیں کہ جو زائر سید الشہداء ہے وہ وہاں پر مواعید النور، نور کے دسترخانوں پہ بیٹھیں گے. دسترخوان نہیں، ایک نہیں، سنگولر نہیں ہے، پلورل، دسترخانوں پر بیٹھیں گے. اب یہ دسترخوان نور کے کون سے ہیں؟ میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی، مجھے نہیں ملا. میں لٹرلی بتا رہا ہوں، بیٹھا میں نے 1 گھنٹے سرچ کیا کہ میں تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن اور مل جائے کہ یہ نور کے دسترخوان کون سے ہیں.
یہ کون سے بلائے؟ ایک تو سمجھ میں آئے جمع ہے تو سارے آئمہ علیہ السلام کے دسترخوانوں سے فائدہ اٹھائیں گے. مواعظ النور ہے کہ سارے آئمہ کا دسترخوان ہے، تو اگر ہم زائر حسین بن کر جائیں گے تو سارے امام ہماری تکریم کریں گے اس دنیا میں. تو ہر امام کے دسترخوان میں بیٹھیں گے، نور کا دسترخوان ہوگا. تو ایک تو یہ سمجھ میں آیا. لیکن زوار کے لیے راستہ آسان کے دیکھو، تمہارے لیے راستہ کھول رہے ہیں. یہاں پر جاؤ گے ظاہر بن کر تو وہاں پر ہم تمہارے لیے کیا کریں گے. جو آدمی یہاں پر آ کے یار لیس امپورٹنٹ ہے، میں کیوں جاؤں زیارت کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ مواعظ النور موجود نہیں ہوں گے. جو ایک زائر کے لیے یہاں پر ہو جائیں گے، راستہ کھول دیا، دل میں رکھنا، کوشش کرنا، جیسے بھی کرنا کہ ہم پہنچ جائیں، تو وہ یہاں سے جانا پڑے گا. اس لیے کہا زائر بنو، گریہ کرنے والے بنو، ماتم کرنے والے بنو، مجلس میں بیٹھنے والے بنو، مجلس کے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے والے بنو. تو یہ سارے راستے دکھائے نا کہ جب تم اس راستے پہ آ گئے، اگر تم نے 1 درہم بھی دے دیا حسین کے لیے تو وہاں پر ہم تمہیں کیا دیں گے تم نہیں جانتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ملے گا. اس لیے یہ راستے ہمارے لیے کھول کر گئے. دیکھو مشکل ہو جائے گی زندگی، مت بھیڑ میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں ایسے لگ جائیں گے کہ بھول جاؤ گے، لیکن ہم تمہارے لیے ایک راستہ کھول کر جا رہے ہیں تاکہ اس راستے کے ذریعے سے تم ہم تک پہنچ جاؤ. درود پڑھ دیا محمد آل محمد. بس عزاداروں، یہ وہ افراد ہیں، وہ حجتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں. اور اس کے اندر جو مشکلات ہیں اس میں ایک جملہ زیارت کا ہے کہ جو صبر کیا ہے نا سید الشہداء نے بھی اور امام سجاد نے بھی، قد تحیرت الملائکہ، ملائکہ حیران ہیں کہ یہ صبر کیسے کیا ہے. وہ نوری مخلوق جس کے جسمانی تعلقات نہیں ہیں، جس کے میٹریلسٹک اپروچ نہیں ہے، نہیں جانتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی یہ کیسے کیا ہے صبر. یہ زیارت کے اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو نہیں جانتے کیا کہیں گے. کیا صبر کر رہے ہیں سید الساجدین. ہاں لوگ کہتے ہیں بیماری اس لیے ہوئی تاکہ قتل نہ ہو، لیکن کبھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ عصر عاشور سے پہلے ہوا اگر سید الساجدین وہ بھی دیکھتے اور جو کچھ بعد میں ہوا وہ بھی دیکھتے تو کیا صبر کا مقام ہوتا. اسی لیے جناب زینب ثانیہ زہرا کے لیے کہ عصر عاشور سے پہلے والی ساری چیزیں بھی دیکھی اور عصر عاشور کے بعد والی چیزیں بھی دیکھ رہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ چیزیں زینب نے دیکھی ہیں جو انبیاء بھی نہ دیکھ پائے. انبیاء کے لیے بھی ممکن نہیں تھا وہ چیزیں دیکھتے جو زینب نے دیکھی. ہاں تصور کیا، ہاں نام سے غم ضرور محسوس ہوا، ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس وادی میں آئے تو خون بہہ گیا، لیکن خدا کی قسم کسی نے دیکھا نہیں کہ کربلا میں ہوگا کیا. لیکن زینب دیکھ رہی تھی، سید الساجدین اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں ہوگا کیا. بس عزیزوں 11 محرم سے عصر عاشور سے شروع ہو گیا، لیکن 11 محرم کی وہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قیدیوں کو سوار کیا گیا اور قیدیوں کو ناکوں پر سوار کرنے کے بعد بی بی نے اللہ اکبر مدینہ سے مکہ سے کربلا سوار بھی ہوئی، پیادہ بھی ہوئی، زمین پر اتری بھی. لیکن کیسے اتری؟ مدینہ سے سوار ہوئی تو عباس کا زانو تھا، کربلا پہ اتری ہے تو حسین کا زانو ہے. لیکن 11 محرم ہے، بھتیجے کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور بیوی کو سوار ہونا ہے. کوئی سوار کرنے والا نہیں، ساری بیویوں کو سوار کیا. ایک مرتبہ روایت ہے آقا نے پڑھی، میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ ملعون آگے بڑھا کہ میں زینب ثانیہ زہرا کو سوار کروں. ایک مرتبہ جھڑکا ہے بیوی نے 11 محرم کی صبح، کہتے ملعون اپنی جگہ پر خشک ہو گیا. بس وہ سواری بیٹی، بیوی سوار ہوئی، ہاتھ نہیں لگایا. بس عزیزوں یہ ظلم کیا نا، ایسی جگہ سے لے کر گئے کہ سارے کشتگان کو دیکھے، سب کو دیکھے. جب بیویوں نے دیکھا تو گرنا شروع کیا. ایک بیوی گری، میں کہوں گا بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اس نے عرض کیا یہ پہلی مرتبہ ہے عباس تمہارے بازو کٹے تھے، تم ایک مرتبہ گرے
لیکن تمہارے جسم پر کوئی رسیاں نہیں تھی، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں۔ بس عزاداروں، سید الساجدین نے ایک مرتبہ جب گریہ کر چکی زینب تو دیکھا سید الساجدین کی حالت ایسی ہے کہ جسم اور روح کے درمیان مفارقت ہو جائے۔ خود بیوی زینب سے روایت ہے، سید الساجدین سے روایت ہے، میری حالت ایسی ہو گئی جب میں نے بابا کے جنازے کو دیکھا۔ جناب زینب محافظ امامت ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا سجاد کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا بھوپی اماں، جوان بیٹا، بھائی کا لاشا، بابا کا لاشا، بے گورو کفن پڑا ہوا۔ سید الساجدین یہ لاشا دیکھا، بس عزیزو کوفہ کی منزل آئی، کوفہ سے آگے بڑھے، کہاں پر امامت ہے؟ امامت کا سہارا زینب بنی، اب ایک سہارا بس ولایت کا، ولیت اللہ کا سہارا، وہ آخری دروازہ جب دربار شام میں تھا۔ رشید ترابی نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ جب 6 دروازے کھل چکے، 7واں دروازہ کھلا، بی بی نے دیکھا کہ تمام کا تمام کمرہ بھرا ہوا ہے، محل بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، پیچھے سے سید الساجدین نے کہا پھوپھی اماں آخری منزل ہے۔ میں کہوں گا شاید زینب نے کہا یا علی وجہ زینب سہارا دے گی۔ بس عزیزو ابھی تابوت برآمد ہوگا، تابوت کو آپ زیارت کریں گے۔ 2 جملے آخری وقت امام کا وصیتیں کی بیٹے کو، امام باقر کو وصیتیں کی۔ عزاداروں یہ روایت کچھ علماء نے نقل کی ہے، میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھی لیکن معتبر افراد نے نقل کی ہے، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ جب وہ آخری وقت آیا اور بدن پر پسینہ ہے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا اپنے والد گرامی کو، دیکھا اپنے جد بزرگوار کو، ایک مرتبہ کہا بیٹا باقر آؤ اور مجھے میرے بستر سے ہٹا کر خالی زمین پر لٹا دو۔ میں کہوں گا مولا آپ کیوں خالی زمین پر لیٹے؟ کہیں گے میں نے اپنے بابا کا وہ لاشا دیکھا جو دشت کربلا میں سورج کی شعاعوں میں بے گورو کفن پڑا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ یا حسین یا حسین